بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس ویڈیو کی ڈیمانڈ جو ہے مجھے تقریباً کوئی 3 سال سے ہے، اور اوشینیا کانٹیننٹ کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ جی ہاں، تھمب نیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا نیوزی لینڈ کا ای ویزا۔ تو اوشینیا کانٹیننٹ کی ٹوٹل جو نمبر آف کنٹریز ہیں وہ 14 ہیں، اور صرف یہ 2 کنٹریز رہ گئی ہیں جن کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو اس میں سے آج یہ نیوزی لینڈ کا ای ویزا آپ کو کس طریقے سے حاصل ہوگا، اور اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اور پھر اس کے بعد عنقریب ہی میں نے آسٹریلیا کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ آسٹریلیا کا ویزا آرڈنری پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ویزے کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اپلائی کرنے سے پہلے، اور اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ان کی امیگریشن کی ویب سائٹ ہے immigration.gov.nz۔ یہ ان کی امیگریشن کی ویب سائٹ ہے، اور اس کے تھرو آپ نے تمام پروسیجر کو فالو اپ کرنا ہے۔ اگر آپ آسٹریلین پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو آپ کو ای ویزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر ویزے کے نیوزی لینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شنجن ویزا ہے، امریکن ویزا ہے، آپ کی ایک اچھی جاندار قسم کی ٹورز ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، تو ای ویزا تو آپ کو لینا ہے، لیکن آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، آسانی سے ویزا مل جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا سے تسمان سی کے تھرو تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے نیوزی لینڈ، اور ساؤتھ اور نارتھ آئلینڈ پہ مشتمل ایک بڑا آئلینڈ ہے پیسیفک اوشن میں۔ تقریباً 263 کلومیٹر اسکوائر ٹوٹل اس کا رقبہ ہے، اور آبادی جو ہے نیوزی لینڈ کی وہ 5.3 ملین ہے۔ پاکستانیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں جاب کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، ان کے پاس سٹیزن شپ ہے۔ انڈینس کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ جاب کرتی ہے، ان کی فیملیز یہاں سیٹل ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، پڑھنے آ رہے ہیں۔ تو ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو انڈین اور پاکستانیز کو سوٹ کرتا ہے۔ انگریزی زبان یہاں پر بولی جاتی ہے۔ 1947 میں جس طریقے سے پاکستان نے آزادی حاصل کی، اسی طریقے سے نیوزی لینڈ نے بھی 1947 میں یونائٹڈ کنگڈم سے آزادی حاصل کی تھی۔ تو یہ ایک قدر مشترک ہے دونوں کنٹریز میں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا جو وزٹر ویزا ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ دیکھیں، وزٹر ویزے میں 3 مین کیٹیگریز ہیں۔ اگر تو آپ کی کوئی فیملی سیٹل ہے، بیٹا موجود ہے، جاب کر رہا ہے، تو آپ اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو بآسانی آپ کو ویزا مل جائے گا۔ آپ کا ایک اچھا پاسپورٹ ہے، بہت اچھی ٹریول ہسٹری ہے، تو آپ ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ 3 مہینے تک وہاں اگر اسٹڈی کرنا چاہیں تو اسٹڈی بھی اس ویزے میں شامل ہے۔ تو وزٹر ویزے میں 3 چیزیں ہو گئیں: ٹورزم نمبر 1، نمبر 2 فیملی فرینڈس کی میٹنگ ہے آپ کی، اور نمبر 3 اپ ٹو 3 منتھس آپ وہاں پر کوئی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان ویزا ہے۔ اگر آپ کا فریش پاسپورٹ ہے تو ٹو بی ویری فرینک آپ کو ویزا ملنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے،
25 سے 30 لاکھ اسٹارٹنگ بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. چونکہ ایک بڑی کنٹری ہے، ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہیں. بلکہ یوں سمجھیں جس طریقے سے آپ آسٹریلیا میں اپلائی کرتے ہیں، یو ایس اے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، شنجن کنٹریز کے لیے آپ ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے نیوزی لینڈ کے لیے بھی آپ کے پاس ایک اچھی جاندار قسم کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس جو آپ آن لائن اپلوڈ کریں گے، سبمٹ کریں گے، نیسیسری انفارمیشن آپ نے فل اپ کرنی ہے، وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. 441 جو ہے وہ اس کی ویزا فی ہے. اور اس بات کا خیال رکھیے گا کوئی وی ایف ایس گلوبل نہیں ہے، کوئی آؤٹ سورس کمپنی نہیں جس کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک فیک کمپنی ہے، وہ آپ کو ایک غلط طریقے پہ ڈال رہا ہے. تو آن لائن ویزا آپ نے خود سے اپلائی کرنا ہے، کسی ایجنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آن لائن آپ نے اپنے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ویزا فی پے کرنی ہے. جو ڈیوریشن ہے ویزے کا وہ 3 مہینے، 6 مہینے اور 9 مہینے تک کا ہے. تو آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو مشورہ ہے کہ 3 مہینے کا کریں، اور جاتے رہتے ہیں تو آپ 6 سے 9 مہینے کا اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یوز ٹو ہیں. تو 3 مہینے کا اپلائی کریں اور اس کی ویزا فی آپ کو 441 نیوزی لینڈ ڈالر آپ نے پے کرنے ہیں. جو اس کے قریب ترین کنٹریز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں آسٹریلیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نیو کیلیڈونیا ہے، فجی اور ٹونگا ہے. نیو کیلیڈونیا، فجی اور ٹونگا پہ آلریڈی میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں. اور اگر آپ کو وہاں پر اس کا بھی ویزا مل جائے تو ایک بڑا ٹور آپ جو ہے وہ اس کو مسخر کر سکتے ہیں. چونکہ دور ہے، پیسیفک اوشن ہے، تو جو آپ کی ٹریولنگ کاسٹ ہے وہ ایکسپینسو ہے. تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ کا ریٹرن ٹکٹ آپ کو حاصل ہوگا، اور اس کے لیے آپ فلائٹ ریزرویشن آپ کو کرنی ہوگی. آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ریناؤنڈ کمپنی یا جو ہیڈ آفیسز ہیں ایئر لائنس کے، خود وہاں جا کے وزٹ کر لیں اور آپ اس کا جو ہے فلائٹ ریزرویشن آپ کو حاصل کرنی ہوگی. اچھا، وہ اپلائی کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ میں، جے پی جی فارمیٹ میں ڈاکومنٹ سارے تیار ہونے چاہیے. اس میں آپ کا پاسپورٹ ہو گیا اور دیگر نیسیسری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اسٹیپ 1 میں آپ نے امیگریشن کی ویب سائٹ پہ آنا ہے، اور ریئل می اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ اس کو تیار کرنا ہے. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، immigration.gov.nz کا. جب آپ وزٹر ویزے کا آپ کو لنک ملے گا، وزٹر پہ آپ کلک کریں گے تو ریئل می ایک پیج اوپن ہوگا، وہ آپ سے کہے گا کہ آپ ریئل می اکاؤنٹ کریٹ کریں. ریئل می اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد 5 سے 6 ٹیبس اوپن ہوں گے، اور 1 بائی 1 ہر ٹیب جو ہوگا اس کو آپ نے بہت ہی کیئرفلی، سمجھداری کے ساتھ اس کو فل اپ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز، اس کے بعد آپ کی پاسپورٹ ڈیٹیلز، پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد آپ کے فوٹوگرافس آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. جو گائیڈ لائنز ہیں فوٹوگرافس کی، جب آپ اس پیج پہ آئیں گے تو وہاں اویلیبل ہے، آپ نے اس کے مطابق فوٹوگرافس کو اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد جناب آپ کی بینک ڈیٹیلز ہیں، اور آپ کی جو انکم ہے، سورس آف انکم ہے، وہ آپ سے پوچھی جائے گی کہ آپ کہاں سے کماتے ہیں. امپلائی ہیں تو
एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, इस कंपनी में जॉब करते हैं उसकी तमाम डिटेल्स, कोई कारोबार है तो उसकी तमाम डिटेल्स, ये वन बाय वन आपसे तमाम के तमाम सवालात पूछे जाएंगे और आपने पहले से तैयारी करके रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट तमाम आपने अपलोड करने हैं और कुछ मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा फ़्लाइट की डिटेल्स, उसके बारे में बताना है कि कौन सा डिपार्चर डेट है, किस डिपार्चर को आपने यहाँ से फ़्लाई करना है, पाकिस्तान है या इंडिया है, आपने कहाँ से फ़्लाई करना है, कहाँ जाके ठहरेंगे, कैपिटल इनका वेलिंगटन है, इसके अलावा बहुत सारी सिटीज़ हैं, किस शहर में ठहरना है, उसका पूरा टूर प्लान आप प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो आप तैयार करना है, और किस किस जगह पे ठहरना है, कितना दिन का आपका ट्रिप है, ये तमाम आपने चीज़ें जो है मेंशन करनी है। होटल रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए, booking.com से हासिल कर सकते हैं। कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे भी मंगवा सकते हैं रिजर्वेशन, या जहाँ पे आप ठहरेंगे उनका तमाम एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तकरीबन 4 हफ्ते, 2 से 3, 2 वीक्स नॉर्मल कहते हैं, लेकिन 2+2 आप तकरीबन 4 हफ्ते लगा लें, 1 महीना। तो 1 महीने का टाइम होगा आपका विजिटिंग पीरियड, उसमें आपको वीज़ा आपका इशू होगा तो ईमेल पे आपको वीज़ा हासिल हो जाएगा। पेमेंट जो है आपने ऑनलाइन जो है वो करनी है। तो ये जनाब तमाम इसका प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट हो गया आपका 6 महीने कम से कम वैलिडिटी के साथ, मैक्सिमम हो 8 महीने 10 महीने तो अच्छा है, और उसके साथ अगर उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे ठप्पे लगे हुए हैं, यूएसए का है या शेंजन है या एशियन कंट्रीज़ के कुछ 6 से 7 आपके पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो बहुत ही अच्छी बात कहलाएगी। उन तमाम की डिटेल आपने सबमिट करनी है। उसके बाद जनाब चेस्ट एक्सरे आपका होना चाहिए। चेस्ट एक्सरे की डिटेल जब आप फॉर्म भरने जा रहे होंगे ऑनलाइन तो उसकी डिटेल आपको वहाँ सबमिट करनी है। होटल रिजर्वेशन आपको बता चुका हूँ, फ़्लाइट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने एटलीस्ट है, लेकिन आपके पास एक अच्छी अमाउंट है, 10 मिलियन से ऊपर है, करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ की अमाउंट है, उसमें अच्छी ट्रांजैक्शन है, तो आप कोशिश करें कि 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन आपने शो करनी है, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है, वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी जो है, उस पर अच्छे असरात पड़ें और आपके चांसेस जो है वीज़ा मिलने के वो बढ़ जाएं। एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, 3 महीने की पे स्लिप्स हैं, यही रिक्वायरमेंट शेंजन की है। तो एम्प्लॉयर की तमाम डिटेल्स, क्या आप की जॉब स्टेटस है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप हासिल करेंगे, उसके साथ 3 महीने की पे स्लिप्स आपने अटैच करनी है। नेक्स्ट जनाब, कोई कारोबार है आपका, छोटा है बड़ा है, उसका बिजनेस सर्टिफिकेट, चैम्बर कॉमर्स के FBI टैक्स रिटर्न है 2 ईयर्स का, आप वो सबमिट करें। जो आपका टूर प्लान है उसकी डिटेल, कवर लेटर यानी कि पर्पस ऑफ आपका विज़िट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और उसके आखिर में अदर सोर्स ऑफ आपके इनकम, कोई इसके अलावा कोई आप ऑनलाइन, कोई आप फेसबुक पे काम करते हैं, कोई फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर हैं, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, कोई और दुकान है, कोई प्रॉपर्टी आपकी उसका रेंट आता है, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं आपने शो करने हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। तो ये इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बहुत ही मौसर, वैलिड और बेहतरीन वीज़ा है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का वीज़ा मिलने की सूरत में आप ऑस्ट्रेलिया का भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये इसकी आज की वीडियो थी और ये इसका पार्ट 1 है।
اگلی ویڈیوز میں ان کی سٹیزنشپ اور ان کے ورک ویزے کو ڈسکس کروں گا، تو ان ویڈیوز کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت طلب کروں گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔